اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات بابا سے بلند کرو۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں مقدس مجلس اعزاء میں چلا یا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے ملک بہادران نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی انتہائی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ حق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ جانے وہ کتنا باکمال ہوگا جسے اللہ نے حق کہا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ کتنا باکمال ہوگا، جملہ غور سے سن کے سبحان اللہ کی تسبیح کیجئے گا، وہ کتنا ملک صاحب باکمال ہوگا جسے حق نے خود حق کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حق ہے۔ بس آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ پہلا جملہ ملک صاحب یہ میرا قابل غور ہوتا ہے۔ پہلے جملے پہ ہی میں مجلس کی بنیاد رکھتا ہوں، پھر ساری جو آیت پڑھی اس میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں یابان چوک میں، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ پھر سنو، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، جسے بات سمجھ آگے۔ ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو حیدری۔ جملہ قابل غور ہے، ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ تو جملے پہ غور کیجئے گا، ہم عبادت والے، 14 اس کی پہچان والے۔ جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ ہائے ہائے، ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14۔ آپ سلامت رہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، 14 عبادت سکھانے والے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شاہ صاحب دیکھیں، میں پوری ذمہ داری سے، آپ اتنی گرمی میں یہاں آئے ہیں، گرمی جان دا نا نہیں لے رہی، تو مولوی ہوئے لندن دا تو گرمی بہت ہی لگ دی جے، تو میں ساری زندگی گزار دی جے لندن ہے۔ اس جملے تے بندہ جڑا کہندا نا میں حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی، وہ اپنے ہمسائے نو آکھے میرا ہاتھ پھڑ لائے، داد لینا میرا کام ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا، حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی۔ آپ
سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو نیاسا حیداری علی دا ذکر ثواب نہیں، امان جاؤں گا لے ہو، علی دا ذکر ثواب نہیں کیے خالی عبادت نہیں، نمی گل کرنا لگا دے علی کا ذکر عین عبادت ہے۔ ان تو انہوں عین میں سمجھانا ہوا کی میں سمجھے اللہ کا علی کا ذکر کیا ہے؟ عین عبادت۔ عین کسے کہتے ہیں؟ عین کو میں پاکستانی نوٹوں سے سمجھاتا ہوں۔ آپ 10 روپے والا نوٹ نکالیں، اس کے پیچھے لکھا ہوگا رزق حلال ہائے ہے، عین عبادت ہے۔ پتہ چلا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہوتا ہے، ہائے ہے، اگر عین نہ ہو رزق حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کہتے علی کا ذکر عین عبادت ہے، عین شرط ہے۔ کہا وہ عین کیا ہے؟ کہا عین ہی علی کی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ ویسے ملک صاحب میں تاڑے سامنے کلہ ہی آیا جے، ایک بچے نے نعرہ لایا میں نال دے نہیں لے آیا۔ یہ تو اڈے لاگے دا نا اوان ٹاؤن دا ادھر تو اڈے چونک دا جے۔ ویسے گل پکی جے، جو بندے نے داد نہیں دی نا وہ دے کو میں داد لین لگا جے، پھر پتہ چلے گا کہ حافظ صاحب دا پتر داد لیندہ کہ نہیں۔ وہ بچے نعرے لایا، اور میں اپنے مولا کا فرمان بھی سناتا ہوں اور لطف والی بات بھی سناتا ہوں۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے بچہ نعرہ لگائے، باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ آئے ہائے، سارے کہتے ہیں ماں بھی اچھی ہے، باپ بھی اچھا ہے، کیوں؟ یہ ماں باپ کی تربیت ہی تو بول رہی ہے۔ مطلب صاحب غور ہے کہ نہیں؟ جی تو ساتھ تجربہ کر کے بیکھ لو، تو سامنے داد نہیں دینی، تسی تجربہ کرو، میں مولا کو لو، بادشاہ کو لو، خیرات مانگنا وا، بیکھنا کیڑا بندہ میں داد نہیں دیتا۔ بچے نے نعرہ لگایا، پیو پچھڑ دی لوڑ نہیں، سب نے کہا باپ بھی اچھی، باپ بھی اچھا، کیوں؟ وجہ کیا؟ پوچھو مرتضیٰ وجہ کیا؟ بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، وہ جس کا جز اتنا باکمال ہو، ہائے ہائے، وہ جڑا مجلس ہے جنہ جنہ جو اٹھ کے نعرے مارتا ہے، یہ جز ہے، باپ کل ہے، مرتضیٰ مہدی جز ہے، حافظ تصدق حسین کل ہے۔ جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے۔ ملک صاحبان سادات و مومنین انکار کرو، جز سے کل کا پتہ چلا۔ اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان، ہوئے ہوئے، جس کا جز کل ایمان ہو، اس کا بابا ابو طالب مصدر ایمان ہے۔ مومنین 590 آلٹو گاڑی ہے، وہ گراج کے سامنے کھڑی ہے، جس مومن کی ہے کائنڈلی جا کے وہ وہاں کو بتا دوں۔ یہ ملک صاحبان مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محرم پڑھنا، صرف ٹائم دی سیٹنگ میں نہ کرنی ہے تو محرم تاڑ گل میں تھے پڑھ دینا جے، لیکن اگر مرمہ جے ہو جے نعرے لانے تو میرے لوٹوانس یا علی مدد جے، اوے یا علی ڈھلا نہیں کہنا، کیونکہ میرے امام کہتے ہیں مفضل جو بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے ہو۔ ہائے ہائے، تیرے میرے پڑھے نہیں، میرے چھٹے امام کے۔ یا رسول اللہ، مل کے حیداری
تو پھر 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ہے یا علی کہنا جو میرے چھٹے امام نے شاہ جی خود پڑھے ہو. ہائے ہائے. تو پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں، توجہ ہو گئی یا گل بتائیے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ حق کا تذکرہ کر کے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کچھ. حق ہونا اور ہے، حق پر ہونا اور ہے. آپ اور میں جتنے ملک صاحبان سادات مومنین ہیں یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، ہم حق پر ہیں، حق نہیں ہے. آپ سلامت رہے. ہم سارے حق پر ہیں. حق وہ ہوگا جسے اللہ حق کہے. قرآن سے ابھی آیت پڑھی ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کسے پتا کہ حق کون ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون. اللہ کہتا ہے خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. یہ اللہ نے جو قرآن کی آیت بھیجی ہے، اللہ جانتا تھا نا کچھ ہوں گے جو حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے. اللہ کہتا ہے تم نہ کرنا، ایمان والو تم نہ کرنا. آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور اللہ کہتا ہے خبردار حق کو چھپانا بھی نہ. روایت نہیں، قرآن کیا. جتنی پڑھوں گا ملک صاحب آپ کے پاس قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. روایت پڑھاتے ہتھی پہ جا رہا. اگر قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کر دے رہا. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور حق کو چھپانا نہیں. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، امان چونک والوں ہمیں کہہ رہا ہے، عالمین کو کہہ رہا ہے حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، حق چھپانا بھی نہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے. قرآن کی آیت کی تصدیق کرے وہ بندہ جسے پتا ہے کہ حق کون ہے. ذرا مل کے بتاؤ حق کون ہے. اچھا میرا خیال 40-50 بندیاں نے پتا، باقی انہوں نہیں پتا. علی دا نام لینا 16,000 ان قرآن دا ثواب جڑے چھٹے امام خود پڑھے ہو. قرآن کا جب انتم تعلمون. اور تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے. ذرا مل کے بتاؤ حق کون ہے. علی ہے نا. تمہیں پتا ہے اللہ کہتا ہے حق کو چھپانا نہیں. اور تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے. حق علی ہے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کہتا ہے حق آیا باطل مٹ گیا ہے. نہیں روایت نہیں پڑھنی، قرآن دیا. حق آیا باطل مٹ گیا. اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. باطل مٹا کب مٹا؟ جب حق آیا. حق کون ہے؟ علی. تو اب جس کا دل کچا پکا ہوتا ہے وہ بے شک مرتضیٰ کو داد نہ دے. قرآن کہتا ہے علی آئے باطل مٹ گیا. اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. آئے ہے علی ہے تو نمازیں ہے، علی ہے تو روزے ہے، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے. تم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، تم نمازی ہو. علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے. آپ سلامت رہے. مل گئے. حیداری. علی نمازی نہیں. ہائے علی خود نماز ہے. آپ دین پہ عمل کرتے رہو. آپ دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں، دین نہیں. علی خود دین ہے. ہائے حد ہو گئی. معین الدین چشتی نے کیا کہا تھا؟ دین است حسین. حق آیا. چلو روایتہ نہیں پڑھنی ہے، صرف قرآن دیا تھا. قرآن شیعہ یا سنی ہے؟ ہائے تھوڑی زندگی ہوئے نقیبے ممبر ہو نا. ہائے اس ہستے ہو جی گلہ چنگیاں کر دیو. قرآن نہ شیعہ ملک صاحب نہ سنی. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. ایسے ہی نا لو جی ہوں میں جملہ کہنے لگا جے پھر آیت پڑھ لیجئے. بنیاد صاحب شاہ جی میرے شاہ جی قرآن ہدایت کرتا ہے.
کرتا کہ نہیں؟ اور میں آیت سنا دینا یار، ان حاضل قرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کی ہدایت کبھی نہیں، کبھی سے بھی زیادہ اقوم ہے۔ قرآن اقوم ہدایت کرتا ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو دیکھنا کوئی نیچے تو نہیں رہ گیا؟ ملک صاحب قرآن کی آیت میں، قرآن کی ہدایت میں اور 14 کی ہدایت میں فرق یہ ہے، قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، تیری زندگی ہوئے آپ سلامت رہے۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ۔ اب بس ٹھیک ہے، میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا جی، ایک دفعہ پھر دسو تے 16,000 قرآنہ دا ثواب لو۔ حق کون ہے؟ ویسے تواڈی زندگی ہوئے مولا علی، میرے مولا کا فرمان ذی شان نہ ہو، میں ریکارڈنگ کرا رہے تھے، مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین پوری قوم دا مجرم، سرکار فرماتے ہیں علی نہ دولت سے ملتا ہے، علی نہ سیادت سے ملتا ہے، نہ علی بدماشیوں سے ملتا ہے، علی ملتا ہی ظرفوں کی طہارت سے ہے۔ ہائے ہائے، جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اسے اتنا علی۔ حق میرا مولا علی ہے۔ آؤ قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں، قرآن حق کی فضیلت بتا۔ آیت پکاری، جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ کہتا آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ تیری زندگی ہوئے بس میں مطلب سر روایت کوئی نہیں پڑھانا، قرآن دیا ہے۔ آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ جس بندے کا عقیدہ ہے کہ مرتے وقت سرحانے علی آتے ہیں نا، تو میں آپ لوگوں کا عقیدہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے مرتے وقت سرحانے علی آتے ہیں، قرآن کہتا ہے موت کے ساتھ حق آتا ہے۔ ہائے ہائے، تے حق کون ہے؟ تو پتہ چلا مرتے وقت موت کے ساتھ علی آتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہن غور کرنا، موت شاہ جی مؤنث ہے، موت اب موت آتی ہے یا آتا ہے؟ آتی کی دے ہستے استعمال ہوندہ ہے، مؤنث ہستے۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ ہائے ہائے، لطف لے کے سنا کرو، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے، اور مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے، وہ جو حق ہے وہ مرد بھی ہے، جو موت کے وقت آتا ہے وہ حق ہے اور حق مرد بھی ہے۔ جنہوں ہن ذکر سمجھ نہ آئیو علم علیہ پاسے بیکھے، اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہائے ہائے، علم کسے دوں گا؟ بسم اللہ، سلامت آپ سلامت رہے۔ نہیں، علم کسے دوں گا؟ ایسے شاہ جی سیدہ دے گھر دی کہانی ہے، سیدہ کو پوچھ لینے ہیں تے علم ملیا کنوں؟ میں اتھے نہیں سا، میں تہاڈی گل پہ مندا جے، علم ملا میرے مولا علی کو۔ تے جیڑا بندہ کہندا نا ہن تکر میں 20 منٹ داد نہیں دیتی، تیاری کر لے، جیسے ہی علم ملا نا میرے مولا علی کو، ایک بندہ اٹھا محفل مصطفیٰ میں سے، جس کا نام مجھے یاد نہیں، میں سوائے 14 دے کسی دا نا کدی ممبر تو لے آئی نہیں۔ ہائے ہائے، ذکر بھی 14 کا، ممبر بھی، تو تذکرہ بھی 14 کا کرنا۔ بندہ اٹھا جیدہ نام میں یاد نہیں، اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے شیخی مار کے مصطفیٰ کو کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یاد رکھ ان الفتح کل الفتح من قانا فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتا ہے مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ تھوڑا بولے ہو، تھوڑا بولے ہو۔
مجازی مرد بولو، مرد حقیقت میں ہے کون؟ دیکھیں کسی بھی چیز کی تانوں میں آسان گل بھی سنا، مشکل گلاں میرے والد صاحب کر دے نے، میں نہیں کردا۔ والد صاحب تواڈے کو پڑھ کے گئے نے 18 جیٹھ کئی دفعہ پڑھ گئے نے، مشکل گلاں وہ کر دے نے، میں نہیں کردا، میں سیدھیاں سیدھیاں گلاں کردا۔ کسی بھی شے دی والد صاحب نفی پہلے ہوئے، پنجابی سن لو، کسی بھی شے دی نفی پہلے ہوئے، اس بات بعد وچ ہوئے تے درمیان وچ آ جاوے الا، اینو کہندے نے شارٹ اینڈ شارپ۔ الا اپنے بعد والے کو منواتا ہے اور اپنے سے پہلے والے کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی آسان مثال کے بچے نے بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اپنے بعد والے کو منواتا ہے، پہلے والے کو لا الہ الا اللہ، اللہ دے بعد کی ہے اللہ، آپ کی مولا زندگی کرے۔ اللہ نے اللہ کو منوا کے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا، بھئی عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اللہ نے بعد والے کو منوایا، پہلے والے جھوٹے خداؤں کو مٹا کے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اسی پیٹرن پہ کہتا ہے لا فتح الا علی۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہے۔ تو پھر علی کے علاوہ کوئی مرد، حقیقی مرد کون ہے؟ علی۔ تو ہم تو مجازی مرد ہے نا، ہائے ہائے دیکھے دکھائے، اور وہ بھی وہ ہوگا جس کے دل میں علی کی، ہاں ظاہری مرد وہ ہے، حقیقی مرد فقط علی ہے، عظیم مرد علی ہے۔ اسی ویکھے ویکھے، ہائے ہائے ویکھے ویکھے مردہ تگڑے ہو جاؤ، تو جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ تو مرد ہے۔ آگے حدیث کا جملہ ہے من کانا فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب کل امرۃ اللیحیہ، مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہی تو داڑھی والی عورت ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ آپ نے غور فرمایا؟ چلو ایک اور آیت پڑھیں، حق کون ہے؟ تے موت دے وقت، اور میری ایک بات پلے باندھ لو، جو شیعہ بیٹھیں، جو اہل سنت و متفق نہ بھی ہو تو خیر ہے، علی علیہ السلام نے تم پہ اتنا کرم کیا ہے، تم مومن ہو تو علی کی وجہ سے۔ تم نے صرف زبان سے، بھائی جان صرف زبان سے شاہ جی علی ولی اللہ پڑھا نا کہ علی اللہ کا ولی ہے، فقط اتنا کہا۔ علی نے تمہیں 73 میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہیں تم مومن ہو۔ آپ غور نہیں فرما رہے، آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ اور ساڑھا نکا جانا بچہ بھی لنگ دا ہوئے نا تو ملے دا اہل سنت کیا نا مومنہ دا بچہ پہ جان دئی ہے۔ تو مومن کس کی وجہ سے ہو؟ علی کی وجہ سے، پکی بات ہے نا۔ تو پھر جیڑا علی دی ولایت مرے گا موڈے ادھے ہی ہلائے جان گے۔ دیکھو 73 فرقے ہیں، موڈے اسی لانے ہیں، باقی 72 لاندے نے، وجہ اور تم کیوں ہلاتے ہو؟ تمہیں یقین ہے جو علی کی ولایت پہ مر جائے وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ بیجو بیجو میرا پتر، بیجو بیجو، آجو آجو آجو، چلو چلو کوئی گل، خیر ہے بچے نے، میں بچیاں نو نہیں روک دا، اور میں ایئی نسل ٹھیک کرنا آیا ہوں، ہائے ہائے۔ میں تواڈے کولے تھے اگر مرم پڑھیا ٹائم دی سیٹنگ بن گئی ملک صاحب تو محلے دے سارے بچے اکٹھے کر کے میرے سامنے پا دینا، میں اس نسل نو تیار کرنا، جے اے نسل تیار ہو گئی پھر ایتھے مقصر کوئی نہیں جے رہے گا، پھر سوچن والے فوت ہو جان گے۔ چلو ایک شرعی مسئلہ بھی دس دیئے، ایک کدی ٹوپی والے مولوی نے شرعی مسئلہ دسیا ہے؟ آج دس رہے آجے، میں روز ایک شرعی مسئلہ بھی دسنا وا۔ اچھا منو یہ دسو
اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان تو انہاں دیاں نمازاں رہندیاں ہون قضا نمازاں کون پڑھے گا؟ تانوں سارے مسئلہ آندا ہے نا، کون پڑھے گا؟ وڈا منڈا، پنجابی جی پڑھا گا وڈا منڈا پڑھے گا، بنیاد صاحب وڈا نہیں پڑھتا تو چھوٹا پڑھے، شاہ جی کوئی سی نہ لائق نہیں سی لائق سی تو پڑھ لکھ کے ٹر گیا باہر، ہن آپ نہ پڑھ سکیا تو کی کرے؟ اشارہ سمجھ دیو، 3-4 بندے آکھیا اشارہ، پیسے دے کے پڑھاوے، مولوی کو جاوے۔ وہ آج کل مولوی جڑے بلدی نے نا وہ 1 سال دی نمازاں دا 80,000 منگ دے جے، پوچھو کیوں؟ کہندے ڈالر مہنگا ہو گیا جے مرو تو آڈھا ڈالر نہ کی تعلق ہے۔ اچھا اب آپ نے غور فرمانا، اب آپ کی توجہ ہوگی۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، ابا جی کی اتنی نمازیں رہتی تھی، خدا دی قسم جڑا بندہ کہندا نا مینوں گل چنگی لگ دی ہے تو میں کدی داد نہیں دیتی، وہ اج داد دے گا، کمر دے گا وہ داد، اے میرا دعویٰ جے۔ اس نے کہا مول صاحب میرے ابے کی 5 سال کی نمازیں رہتی ہیں۔ مول صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی بھی پڑھنی ہے، تمہارے ابا جی کی بھی پڑھنی ہے، حق زحمت لوں گا، اتنے پیسے لوں گا، تیرے ابے کی پڑھ دوں گا۔ ہن میرے لے پاسے ویکھنا سارا ایوان ٹاؤن پورا میرے لے پاسے ویکھے، پڑھے گا مولوی، لکھی کی دی جائیں گی ابا جی دی، تگڑے ہو کے سننا، پڑھے گا مولوی، لکھی ابا جی کی جائیں گی۔ ابا جی نے روزے نہیں رکھے تھے، رکھے گا مولوی، لکھے ابا جی کے جائیں گے۔ ابا جی نے حج نہیں کیا تھا، بیٹے نے 12 لاکھ باہر سے بھیجا، کرے گا حج بدل مولوی، لکھا ابا جی کا جائے گا۔ تو پھر مرتضی مہدی جملہ کہے عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا، لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا، سارا گجرا والا اکٹھا ہو جائے ابا جی دی بخشے سے۔ بولو تو صحیح، تے بخشش دا دار و مدار کس دے جے؟ ولایت۔ کوئی گل نہیں، تو انہوں گل چنگی نہیں لگی تو میں تانوں او گل دس دا جے جیڑی شیعہ سنی سانجی جے۔ آؤ میں دسنا، میں تانوں شیعہ سنی سانجی گلہ دسنا۔ مر جانا موت ہے، اس جملے تے ویکھنا شیعہ سنی سارے آندہ کیونکہ سانجا جملہ کہنے لگا جے تے سارے ہی داد دینی جے۔ مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ علی والا مرتا نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو سبیل الہی پہ مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ شہید ہے۔ اور قرآن کہتا ہے شہید، تگڑے ہو کے سننا، مر جانا موت، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت، مر کے بھی نہ مرنا شہادت۔ ہن سینٹر والے جملے نو میں 3 دفعہ کہنا جے، اے پلراں نے 3 حصے تو انہوں تقسیم کیتا، اصحاب یمین، دائیں والے یمین لقب ہی میرے مولا علی کا ہے۔ اور جاؤ جا کے کدی عدد کٹ کے ویکھ لینا، یمین دے 110 عدد جے، 110 کدا عدد ہے؟ میرے مولا علی دا۔ قرآن میں جہاں بھی اصحاب یمین آیا ہے اس سے مراد علی کے اصحاب ہے، اور جہاں اصحاب کہف آیا ہے کہف لقب ہی امام زمانہ کا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ موقع ملے گا تو گل کریں گے۔ اہل سارے سنو، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ سینٹر والے سنو، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ بنیاد صاحب شاہ جی سارے سنو، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ تو جب بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، ہوئے ہوئے تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا۔ اچھا داد زیادہ دین دینے تو نعرہ ہولا مار دینے، ہائے 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 ڈاری، حق میرا مولا۔ چلو
زیادہ نہیں پڑھتا اج واسطے 5 آیتاں پڑھیاں نے ویسے تو میں 20 پڑھ جانا وا 30 پڑھ جانا وا اج صرف 5 تے گزارا کر لینا جہڑیاں پہلے پڑھیاں وہ الگ نے یہ 5 تے اللہ نے قرآن میں 4 واضح حق بیان کیے ہیں واضح سمجھتے ہو روشن ظاہر جو سامنے ہو بے شک کہنا یا سبحان اللہ کہنا سب سے پہلے اللہ حق ہے بھائی جان تھوڑی زندگی ہوئے رسول حق قرآن حق دین حق لمبی چوڑے نہیں تھوڑی زندگی ہوئے دساں گے پہلے قرآن پڑھ لئیے تو جڑا بندہ علی حق تے نہ بولیا وہ دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں تھے پہلے قرآن سنو سب سے پہلے ملک صاحب حق کون ہے اللہ سورہ لقمان 22 نمبر آیت ارشاد ہو رہا ذالکا بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ حق ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم پکے ہیں اللہ حق ہے وہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آیا ہے اللہ حق پہلا حق اللہ دوجا حق رسول سورہ بقرہ 127 نمبر آیت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے محمد ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ بشیر بنا کے نذیر بنا کے تگڑے ہوندے کوئی گل نہیں سنی آؤ آیتہ سنی آؤ یہ 2 حق ہو گئے تیسرا حق قرآن اللہ قرآن میں قرآن کی فضیلت بیان کر کے کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا کس کے ساتھ نازل کیا اور وہ آیا بھی حق کے ساتھ ایک دفعہ زحمت پھر فرماؤ حق کون ہے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں نے قرآن کو حق کے حافظے اچھے ہون تے سبحان اللہ پڑھ دیجئے قرآن حق کے ساتھ آیا ہے تو یہی تو وجہ ہے 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ابھی قرآن والے پہ قرآن اترا نہیں علی نے پہلے پڑھ کے سنا دیا اور 16 رجب والے دن مولا علی نو سرکار آکھیا سی قرآن سنا سورہ مومنون دی آیات پڑھ کے سنائیاں سن قرآن تے 10 سال بعد نازل ہویا دے یہ نیاز والا کام جیب چی ٹھیک رہتا ہے نا کوئی گل نہیں جانی کتھے سی مولا دی نیاز جاندی کتھے نہیں ہاتھوں پہ علی مولا نے قرآن سنایا تھا بھائی جان سنایا سی تو پھر علی نے دنیا کو بتا نہ دیا علی تنہا نہیں آیا قرآن تیسرا قرآن چوتھا بس مک گئی گل میری چوتھا حق جے دین سرکار محمد مصطفیٰ کا ہے شاہ جی آنے کا مقصد بیان کرتے کرتے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مصطفیٰ تجھے بھیجا اس لیے لِيُظْهِرَ دِينِ الْحَقِّ اے محمد مصطفیٰ میں نے تجھے بھیجا اس لیے کہ دین حق کو ظاہر کر تو پھر بتاؤ محمد مصطفیٰ نے دین حق کو کب ظاہر کیا کب غدیر پہ تو اڈی زندگی ہوئے جیڑا بولیا غدیر تے مولا اسے اجر عظیم عطا فرمائے کہا میں نے تجھے بھیجا اس لیے دین حق کو ظاہر کر محمد مصطفیٰ نے دین حق کو غدیر میں اتنا ظاہر کیا محمد چھپ گئے علی ظاہر ادھر علی ظاہر ہوئے اللہ نے کہا جبرائیل قصیدہ پڑھ آج دین بھی مکمل ہو گیا مکان لگا جے نہیں ذرا تگڑے ہو کے سننا اے ہن تسی نوٹ کرنا ہے کہ کس بندے نے داد نہیں دیتی کیمرے والا کیونکہ ساڈے بزرگ نے انہاں نوں اٹھانا نہیں ورنہ کیمرہ گھما کے ویکھ دے کہ اگلے جملے تے بندہ بولدا کیڑا نہیں سب تو پہلے اللہ حق رسول میں ساری آیتاں سنائیاں جے اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق 5ویں آیت سنو
تاکہ گل پکی ہو جائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا خلق السماوات والارض بالحق. اللہ کہتا میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا حق کے ساتھ. جڑا قرآن دی آیتاں تے نہیں بولدا قرآن جانے تے وہ جانے. میں تیری آیت پڑھ ہی نہیں رہا. اللہ حق گن دے جانا. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق. یہ ہو گئے 6 حق. ٹھیک ہے جی. تسی منو یہ دسو کدی مردہ دفنایا جے؟ قبرستان گئے ہو یا رستے جی واپس آ جاندے ہو؟ وہ موڈا ہلاندے ہو؟ اسما افہم سن بھی سمجھ بھی وہ نا لیندے ہو. میں اپنا لے لینا. جب موڈا ہلایا نا یا مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین آپ کو جملہ کہندے ہو ان الموت حق. ہائے ہائے کیا کہتے ہو؟ ان الموت حق والصراط حق ومیزان حق ونشور حق وسوال منکر ونکیر. یہ سارے حق نے جی. موت حق ہے، حیات حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، نشور حق ہے. ہن گنو تے بس مکن لگی جے مرتضیٰ دی گل. گن لینا اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق، موت حق، حیات حق، صراط حق، میزان حق، نشور حق، منکر حق، نکیر حق. یہ میں نے آپ کو 14 حق بتائے قرآن اور حدیث سے. یہ 14 حق بتانے کے بعد پھر مصطفیٰ کہتے ہیں الحق مالی والی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے. علی شادی تمہاری زندگی ہوئے، پیرو تمہاری زندگی ہوئے، مل گئے. شاباش شاباش. حیدری حق کنے نالے نہیں سارے بولو حق کس کے ساتھ ہے؟ ہن گن لینا. میں پہلا حق کیڑا دسیا سی؟ اللہ سورہ لقمان تے 22 نمبر آئے دسی سی ذالکا بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ حق ہے. اللہ حق اور حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. علی حق ہے لیکن اللہ حق ہے علی کے ساتھ. تو پھر آج کے بعد گجرا والے میں یہ نہ کہنا علی کہاں ہے. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں تمہاری زندگی ہوئے. نہیں شاباش شاباش. وہ ہوئے ٹائم دیکھو دوڑی جا رہے ہیں. نہیں کیا ہے تیری زندگی ہوئے بس مکان لگا جائے تھوڑی زندگی ہوئے صحابہ یمین. ہائے ہائے. تو پھر اللہ حق ہے نا. یہ میں تانوں جننے حق گنوائے نے ایک ہی دے نال نے علی دے نال. تو پھر جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں آسمان ہے وہاں وہاں. آئے ہائے. تو جہاں علی ہوں گے وہاں سارے ہوں گے نا. تگڑے ہو کے سننا وہ سارے حق علی کے ساتھ ہے. پھر مصطفیٰ نے فرمایا اللہم آدر الحق ہے سما دار علی. پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے. نہیں ایسے نہیں جانے دوں. یہ تو نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر. یہ تو نہیں کہا. کیا کہا؟ حق کو ادھر پھیر. اچھا یہاں حق ہے علی نہیں تو پھر حق ہوگا. جہاں علی ہوں گے حق کو ادھر پھیر دے جہاں. بس ہون تسی گل سمجھ گئے ہو. اللہ حق علی کے ساتھ، رسول حق علی کے ساتھ، قرآن حق علی کے ساتھ. تو جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا. نہیں غور فرماؤ بزرگو. جہاں علی ہوں گے اللہ صاحب وہاں اللہ ہوگا، رسول ہوگا، قرآن ہوگا، دین ہوگا، زمین آسمان انہیں صاحب سارا کچھ ہوئے گا. اب میں دیکھتا ہوں کون شیعہ بیٹھا ہے، کون ہمارا بھائی آکے بیٹھا جو شیعہ ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. جہاں علی ہوں گے وہاں
جتنے حق میں نے بتائے ہیں وہاں سارے ہوں گے، جہاں علی ہوں گے اللہ بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا، دین بھی ہوگا۔ سادات مومنین گجرانوالے کے عظیم عزاداروں، آج کے بعد سوچ سمجھ کے اپنی نمازوں سے علی نکالنا۔ علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا، اور جس کا دین چلا جائے اس پہ کل بھی لعنت تھی۔ تھوڑی زندگی ہوئے ہون اس تو آسان میں کی سمجھاوا۔ ہائے ہائے وہ یار انیاں سبحان اللہ۔ بسم اللہ سلامت رہے۔ چلو میں تانوں بھائی ہونا نے جذبات ساڈے بزرگ نے دیکھیا نا تسی چٹی داڑھی والے بزرگ نے، تسی بھی بزرگ ہو، تسی بھی تے ہن مولا دے فرمان تے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا او بولنا جوانہ دی خیر ہے۔ میرے چھڑے امام فرماتے ہیں مفضل ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ہمارا بغض وہ لعنت ہے جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دیتا۔ مل کے ٹائم بڑی تھوڑی زندگی ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اوہ لطف آیا کہ نہیں؟ اچھا بسم اللہ بس مکان لگا گل مکن لگی جے۔ آخری گل ایک آیت اور سن لو، وہ اسی تے فیصلہ ہو جائے گا کہ تساں میں مزید برداشت کرنا ہے یا نہیں۔ دیکھو نا تسی میں کیا مرم پڑھنا ہے تو میں کیا جناب ضرور پڑھاں گے، صرف بارے خان علیہ نال پیران دے نال تے چٹھیاں صاحبان نال ٹائمنگ کریے تے تاڑے نال ہاں ہی ہاں ہے، لیکن ویکھ لو وہ تانوں پتہ چلے میں کی پڑھنا ہے تے میں نو پتہ چلے تساں کی سننا ہے۔ ہونی فیصلہ ہو جاتا، گل مک گئی۔ یہ چنگا لگے گا تو ملک صاحبان نو آکھنا پڑھا لو، وہ نہیں تے آکھنا یا علی مدد آکھو۔ ہائے ہائے ایسے ہی نا، میں تو اپنا عقیدہ بدلوں گا نہیں، جو ہے وہ رہے گا۔ جیڑا علی دی محبت تے مریا وہ شہید کیدا سارے دا کیدا ہے نا۔ من مات علی حب آل محمد ماتا، جو ان کی محبت پہ مرا پیرو وہ شہید ہے۔ اور جیڑا محبت تے مریا وہ تے شہید ہے، تے جیڑا علی دے بغض تے مریا نانا تاڑی نہیں ماننی۔ بزرگ تو انو مولا زندگی دے وے، بزرگ نہیں جوان نے تو سارے نو تنگڑی داد پہ ہو دیں دے جے۔ انہوں نے کہا جی جڑا علی دے بغض تے مرے، جڑا علی دے فضائل تے شک کرے وہ لانتی جہنمی کافر، کسی نے نہیں ماننی۔ قرآن تو بتا، میں جب محرم پڑھنا میں نے سارا زبان نہیں آندہ جے، میں تھے آیا تو میں قرآن نال لے کے آواں گا، کھول بکھاواں گا۔ ہائے جی میں ساڑھے بزرگ قبلہ تلاڑا صاحب نہیں بکھاندے، اے بیکھ لو میں بھی بکھاواں گا تاکہ تانوں پاک ہو جاوے۔ ہائے ہائے قرآن تو بتا، جڑے باہر کھلوتے ہو تگڑے ہو کے سننا، جو علی کے فضائل پہ شک کرے، غور نہ سننا، جو علی کے فضائل پہ شک کرے قرآن تو سے کیا کہتا ہے۔ ہلے بھی سوچ کے دس دیو قرآن شیعہ سنی تے نہیں،
کہ میں شیعہ نہیں پڑھنی ہے تے سنیاں نہیں پڑھنی ہے. قرآن سانجا جے بھائی جان, شیعہ سنیاں دا سانجا جے, سارے اسی قرآن پہ متفق ہیں. لو جی تگڑے ہو جاؤ. قرآن کی آیت کا شان نزول بتانے لگا ہوں. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باجی فضائل دا ملک صاحب آخری جملہ, راضی رہنا, میں احمد آباد بھی جانا. 7 بندوں کے ٹولے کے پاس, بنیاد صاحب 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے نقیب ممبر سرکار محمد مصطفیٰ گزرے. ان میں سے 2 بندے, نام میں یاد نہیں, پوچھنا بھی نہیں, ان میں سے 2 بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. ہائے ہائے. ویسے میں ملکہ کو بڑا پڑھیا جے پنگالی, توڑے کو پڑھانے سجے کھپے, توڑا میں نے پتہ نہیں کیونکہ میں دوجی دفعہ توڑے کو لایا جے. تو اسی جملے تے ہر شک کھول کے سامنے آ جانی ہے, پڑھنا ہے یا علی مدد تو سا کرانی جے. ہائے ہائے. سرکار دو عالم 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے. ان میں 2 بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. سرکار دو عالم رکے, صحابی نہیں, سرکار دو عالم رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا. یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے, ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے. جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے. محمد اللہ کہہ رہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدَّمَى. ابھی محمد اللہ کہہ رہے رہنے دے, ان مردوں کو کیا سنانا. ہائے ہائے. بندے سارے بول بینے 2-4 ٹی لے جے. ہائے ہائے. روایت نہیں, بزرگوں تو آٹی زندگی ہوئے. ہائے داری. روایت نہیں پڑھی. سورہ نمل جے تے 80 نمبر آئے جے. کراج میں آیتاں دے نمبر بھی دسنا تاکہ کم آن. پوری صورت ہی نہ پڑھنی پوے, ٹو دی پوائنٹ جا کے ویکھو تے گل مکاؤ. حبیب رہنے دے, مردوں کو کیا سنانا. وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدَّمَى. حبیب رہنے دے, بہروں کو کیا سنانا. آئے ہائے. اب جملہ آسان ہو گیا. جو علی کے فضائل پہ شک کرے, مصطفیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو, قرآن مہر لگا کے کہتا ہے کل بھی مردہ تھا. تگڑے ہو جاؤ. جملہ کہنے لگا جے. حیداری. بھئی زیادہ سے زیادہ کی آکھو گے ملکانو. ہائے ہائے. ساڑھے پرامانو کی آکھو گے. بنیاد نو سارے نو ملک صاحب کی آکھن گے. بھئی یہ مولوی ساڑھے بارے چ نہیں, تو بسم اللہ میں نو تسی بارے چ نہیں. اگر گل سمجھ, میں روایت نہیں پڑھی, میں قرآن دی آیت سنائی دے. جلدی ہوئے قرآن کٹو ہے ممبر تو ادھر لے کے آؤ, ہنی کھولو ہنی ویکھو. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. کار علی کے فضائل میں شک رہے ہیں. قرآن کہتا ہے مردہ تے جیڑا علی دے فضائل تے شک کرے او مردہ ہے. تے عوان ٹاؤن دے جو مردیانو ہاتھ لاؤ, ثواب ہوندا یا غسل باجے. آئے ہائے. غسل باج. قرآن کہتا جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ ہے. تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا, ورنہ غسل واجب ہے. کوئی گل نہیں, اگلے جملے تو سارے بولو گے. کوئی گل نہیں. اچھا میں نو بندے چھیڑا نا تو میں 3 گھنٹے بھی پڑھ جاندہ جے. اوہ اللہ کتے کتے جے دسو چلو, اللہ کتے کتے. ہائے داری. اج ملک صاحب اے تو سا چیک کرنا جے. اے میں بھائی میں شیر نہ سناندہ نا تو پیروں میں گالے تھی بکار چلے آسا جے. اے ملک بھی تھوڑے تھوڑے پیر ہوندے جے. لو جی گل بن جانی تاڑے نال. اللہ ایتھے ہے ہر جگہ. میرے لئے پاسے ویکھو, اللہ ایتھے ہے
اینو کی کہندے نے اللہ شارک کے قریب ہے تے مولوی دی چلاکی قرآن جو دسن لگا دے بزرگوں تو سکل ہی دا دیو تے میں راضی ہوں اور سارے مولوی زمانہ کہتا ہے اللہ شارک کے قریب ہے جب میں نے قرآن پڑھا اللہ قرآن میں کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ کہتا میں نہیں ہم تمہاری شارک کے قریب ہیں یہ ہم کون ہے پھر مصطفیٰ نے کہا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم تھوڑا بول دیو تھوڑا بول دیو نہیں اللہ ہر پاس ہے تے محراب پہ دستا جے تواڈے کول کعبہ ادھر ہے کنیاں نمازاں نے مولوی دا مفت دا مشورہ منو پہلے پکے ہو جاؤ اللہ ہر جگہ ہے نا 5 نمازاں نے میرے کہنے کم کرو 2 ادھر نو پڑھ لو ایک ادھر کیوں بھائی جان ایتھے اللہ نہیں تے نماز میرے ہاستے پڑھی جے اللہ ہاستے پڑھی جے نہیں دسو تو صحیح ادھر اللہ ہے ادھر بھی ہے تو پھر ادھر کیوں پڑھ دے ہو کعبہ ہے لو جی مسئلہ حل ہون لگا جے ملک بنیاد صاحب ایکھنا کوئی ہاتھ تھلے دے نہیں رہ گیا آپ ساروں نے کہا جب تک نمازوں میں قبلہ نہ آئے نماز نہیں ہوتی نماز اپنی تکمیل کے لیے قبلے کی محتاج ہے اور کعبہ قبلہ ہونے کے لیے علی کا جب تک علی نہ آئے کعبہ قبلہ لو جی پڑھ دے میں نے ہو گئے جے تقریباً 46-47 منٹ لندن دا مولوی ٹائم دا بڑا پکا جے 47 منٹ ہو گئے جے میں نے پڑھ دے میں نے 47 منٹاں چ ملک صاحب تواڈے تو لے کے جنہیں بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو کسی کولوں پوچھن دی لوڑ نہیں ساؤنڈ لیا کہ کنوں میریاں گلاں چنگیاں لگ رہی ہیں ہائے تے کنوں پیڑیاں لگ رہی ہیں تسی آکھو گے حافظ تصدق دا پتر جادو کرے نہیں میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں علی کے فضائل پڑھے جائیں مجلس میں نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے ہائے چہرے پہ لکھا ہے شاب ٹائم بڑا ہو گیا جی آخری جملہ بس آخری جملہ مارو اشارہ کر رہے ہیں ٹائم ہائے داری لو جی موقعی راضی رہنا کسی نے پوچھن دی لوڑ تے نہیں بزرگوں تانوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں نفس کیفیت بنا رہا ہے چہرہ آئینہ بن کے جیڑا میرے تو راضی بیٹھے مسکرا رہے ہیں انہوں پوچھن دی لوڑ تے نہیں خودی مسکراہٹ پہ دس دیجئے نفس کیفیت بنا رہا ہے تے جیڑا میرے تے کچیچی بٹ کے بیٹھے انہوں بھی پوچھن دی نہیں نا بزرگ بہن جی نا جیڑا مسکرا رہے ہیں ادا بھی چہرہ پہ دس دیجئے تے جیڑا غصے چ بیٹھے ہیں ادا بھی چہرہ آخری گل جے زندگی رہی تے ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں ملک صاحب راضی رہنا وہ بار بار اشارہ کردہ پہ جے ٹائم ہو گیا میں 4:15 بجے احمد آباد پڑھنا جے تے راضی رہنا چہرے سے پتہ چلتا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عن المومنین کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ کیفیت نہیں رکھتا وہ جب کیفیت نہیں رکھتا پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض کا مرتضی جاہل نہ بن چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے علی کو وجہ اللہ بنایا علی کا چہرہ دیکھ لو علی راضی
آپ سلامت رہیں. تو پھر علی ناراض اللہ ناراض ہن راضی ہو جاواں. ایک جملہ غربت کا بھی سن لو. ایک آواز بلند ہوئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. سادات مومنین روتے ہم اس لیے ہیں بازار سجدے رہے ہیں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. علماء مقاتل لکھتے ہیں خالی کھڑی نہیں رہی بازار سجدے رہے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. شام کی نجس عورتیں ناچتی رہی. علی کی بیٹی رو رو کے کہتی سجاد کوئی اور دروازہ نہیں ہے یہاں شامیوں کی بھیڑ زیادہ ہے. ایک اور جملہ سن لو بس ختم کرنے لگا ہوں. کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا. میں پھر کہتا ہائے ہائے مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. کربلا سے لے کے شام کے بزرگوں صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا. سوال کرو نا مرتضیٰ کب رویا؟ شیعہ تو ہائے ضرور کرنا جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. ہائے ہائے علماء سے سنتے ہو نا ذاکرین سے 16 اذان علی کی بیٹی نے سنی. اب روتے اس لیے ہیں بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. 72 گھنٹے کے بعد ملک صاحبان شام کا صدر دروازہ کھلا. ایک قاصد خط لے کے نا میرے مولا سجاد کے پاس آیا. ہاتھوں میں کڑیاں ہیں. ہائے ہائے کڑیوں والے ہاتھوں پہ خط رکھا. اس جملے پہ ہائے کرو میرے حصے کی عبادت ہو جائے گی. بندے ہاتھوں سے میرے مولا نے خط کھولا ہے. تحریر پہ نظر پڑی میرے مولا کا جگر پھٹا ہے. نہیں اللہ جانے جو شیعہ بیٹھا ہے اس کی ہائے بلند ہوگی. تحریر پہ نظر کا پڑنا تھا میرے مولا سجاد کا پھٹا. خون کا پہلا قطرہ گرا پھر کفن تک سجاد نے خون بند نہیں کیا. سوال تو کرو لکھا کیا تھا؟ علماء مقاتل لکھتے ہیں لکھا تھا علی کی بیٹی زینب پیدل چل کے آئے شام کے بازار میں آئے. پیدل کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد میں تو باب علی کے سامنے نہیں چلی ہوں کوئی اور دروازہ نہیں. ہائے ہائے بس عزادارو سب سے پہلے شام کے بازار میں وہ نیزہ داخل ہوا جس کی نوک بے حسین غریب کا ساتھ تھا. مولا نوازوں پہ رحم فرما. ہائے ہائے عزادارو ملک صاحبان اس جملے پہ ہائے کرنا. دوسرا شام کے بازار میں وہ گھوڑا داخل ہوا جس کی گردن میں عباس کا ساتھ تھا. میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا ہے. ہائے 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 میں سخت مصائب نہیں پڑھتا لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہے قاتل اتنا ظالم تھا اس نے رسی عباس کے اس کان سے داخل کی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ملک صاحبان ہائے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ علماء مقاتل لکھتے ہیں شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے مولا عباس کے سر نے پرواز کی ہے. عباس مولا کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے کبھی اس دیوار سے. کٹے گلے سے حسین نے کہا عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ اب جو رونے آیا ہے کہا قرآن پڑھنا چھوڑ. حسین مولا ذرا شام کے بازار میں دے. اب جو دیکھا کیا منظر ہے علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے بال ایسے چل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا. شام کی نجس عورت پتھر مار کے کہتی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا